تلاوت کریں آیت نمبر 108 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آج کے ہم اس درس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ناسخ اور منسوخ کا جو ہے احکامات چل رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کل میں نے آپ بھائیوں سے ذکر کیا تھا کہ جو یہودی تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تورات ناقابل نسخ کتاب ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتی یا اس کا ناسخ اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. تو جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن مجید آ چکا ہے تو وہ اس جلن کے اندر بعض مسلمانوں کے پاس آ کر شکوک اور شبہات پیدا کرنے لگے اور مختلف قسم کے جو ہے ان کے دلوں کے اندر پلیدگی پیدا کرنے لگے کہ دیکھو تمہارا یہ قرآن ہے، یہ تمہاری کلام ہے کہ ایک جو ہے کچھ عرصہ ایک احکام آتا ہے، ایک حکم آتا ہے اللہ رب العالمین کا، اور کچھ ہی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد پھر وہ حکم ختم ہو کے نیا حکم آ جاتا ہے تمہارے لیے. تو اس وجہ سے بعض مسلمانوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے. تو اس ضمن کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ام تریدون، یا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اسی طرح سوال کرو اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیا گیا موسیٰ من قبل، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے. جس طرح ان کی قوم نے جو ہے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جو ہے دین کے حوالے سے مختلف جو ہے سوال اور ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، اب تمہارا بھی یہی معاملہ بن چکا ہے اسی طرح کہ تم بھی اپنے نبی سے مختلف جو ہے شکوک اور شبہات والے سوال کرنا شروع ہو گئے. تو آپ بھائیوں کو پتہ ہے پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ انہوں نے کیا سوالات کیے تھے. جب ان کے ہاں قتل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو فرمایا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ تمہارا قاتل جو ہے معلوم ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر ہیلے بہانے اور اس طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ ہم کون سی گائیں ذبح کریں. گائیں تو بہت ساری ہیں، بوڑھی ہو، جوان ہو، چھوٹی ہو، کس طرح کی ہو. پھر جب یہ معاملہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر واضح کیا تو پھر کہنے لگے جی کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اگلا سوال انہوں نے یہ اپنے نبی سے اس طرح کرا، یعنی کہ ہیلے اور بہانے کرنا شروع کر دیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی مثال ذکر کی کہ اے مسلمانوں تمہاری بھی حالت یہی ہو گئی ہے کہ تم ایک جو ہے یہودیوں کے کہنے کے اوپر اپنے نبی سے اس طرح کے ہیلے اور بہانوں والے سوالات کرنا شروع ہو گئے ہو کہ کیسا یہ دین ہے جی کہ اس کے اندر ناسخ اور منسوخ کا جو ہے ایک حکم پہلے کچھ عرصہ ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تم بھی جو ہے اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرنا شروع ہو گئے ہو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اسی طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اللہ رب العالمین نے پھر اس معاملے کو کوئی معمولی نہیں گردانا اور فرمایا کہ تم اس کو جو ہے معمولی نہ سمجھو، بلکہ کیا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی کہ تمہارا معاملہ ایسا ہی پھر ہو جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد حالت کفر کے اندر لوٹ چکے ہو. فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور پھر جو تبدیل کرے گا الکفر بالایمان، ایمان لانے کے بعد کفر کی والی زندگی اپنے اندر لے آئے گا،
تو فرمایا فقد ضل سواء السبیل، فقد البتہ تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو جائے گا، سواء السبیل سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا جو ہے خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو یہودی تھے وہ تورات کو ناقابل نسخ کتاب گردانتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ناسخ اور منسوخ والے معاملات چل رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ان کے دین کے اندر بھی پہلے کچھ حکم نازل کرتے ہیں پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کچھ شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس ضمن کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث مبارکہ کا درس ہے، ایک حدیث ہماری مختصر ہوا کرے گی، وہ ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بڑی ہی مستند ایک کتاب ہے، اور آپ کی تقریباً 150 آپ نے کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں سے جو ہے ایک صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، اس کو جو ہے بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور محدثین کے ہاں بھی اور اہل علم کے ہاں بھی۔ اور دوسری جو ہے یہ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ تو قاری صاحب یہ اس کا ترجمہ کریں، آپ کتنی کلاسیں پڑھی ہیں؟ 3 پڑھی ہیں نا۔ یہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کا ترجمہ ذرا کریں۔ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو، ٹھیک ہے، المرام کہتے ہیں مقصد کو، جو آپ کا مقصود ہے اس تک پہنچنا۔ من ادلۃ الاحکام، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ احکام شریعت کو سمجھ کر اس جو آپ کا مقصد اور مقصود ہے اس تک جو ہے پہنچنا، دلائل کی روشنی میں احکام شریعت کو سمجھ کر اپنے مقصد کو، جو ہمارا مقصد ہے کہ دین سمجھنا۔ تو اس کا جو ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑا ہی پیارا نام جو ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، شریعت کے احکام کو سمجھ کر اپنے منزل مقصود تک پہنچنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ تو آپ کی جو ہے آپ مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 9 سال کی عمر کے اندر آپ نے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کلام مبارک کو حفظ کر لیا تھا۔ دیکھیں کہ کتنی جو ہے علماء کے اندر جو ہے تڑپ تھی، اور اس کے بعد جو ہے مختلف علماء کرام سے انہوں نے جو ہے سفر بھی کیے، دیگر جو ہے علاقوں کے، دوسرے جو ہے ملکوں کے، وہاں پر انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا، اور آپ کی تقریباً 150 کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ اور آپ نے ہر فن کے اندر جو ہے اسماء الرجال، راویوں کی جو ہے حالات زندگی، اسی طرح حدیث کی جو ہے شرح، اسی طرح حدیث کی کتابیں، دیگر جتنے بھی جو ہے فن ہیں اسلام کے اندر، ہر فن کے اندر آپ کی جو ہے کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ ایسے جو ہے واحد اور مستند انسان ہیں۔ تو ان کی جو ہے آج ہم سب سے پہلے جو انہوں نے کتاب کے اندر چیز ذکر کی ہے وہ ہے کتاب الطہارہ۔ کتاب کہتے ہیں کتب کی جمع ہے، اور یہ ایسی جو ہے چیز، یعنی ایسی آپ کوئی کتاب مرتب کریں کہ جس کے اندر مختلف انواع اور ابواب موجود ہوں۔ اگر ابواب اور انواع نہ بھی موجود ہوں لیکن پھر بھی آپ جو ہے ایسی کتاب یہ جو ہے جس کو مستقل حیثیت حاصل ہو اسے جو ہے کتاب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے باب المیاہ، باب باندھا ہے کہ پانی کے بارے میں۔ اب ماء پانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے مختلف پانیوں کا ذکر کیا ہے، جمع کا لفظ ذکر کیا ہے، یعنی کنویں کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، جو ہے نہر کا پانی، اس کے حوالے سے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس باب کے اندر یہ ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کون سا پانی نجاست، کتنا پانی ہوگا اس کے اندر، اگر نجاست گرے گی تو کیا اس کے احوال ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے کہ وہ پانی پاک ہے، آیا آپ اس سے جو ہے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کتنا پانی ہوگا، اس کی قلت کتنی ہے، کثرت کتنی ہوگی۔ تو اس کے اندر جو ہے اس باب کے اندر یہ مکمل ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن حجر رحمہ اللہ نقل فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو ہے حدیث مبارکہ ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھائی جو ہے ایک دو جو ہے جملے بتا سکتا ہے ان کے تعارف کے اوپر؟ ماشاء اللہ. جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے عبد الرحمن بن سخر ہے، ماشاء اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی حدیث میں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ جو آپ کی باتیں ہو وہ میرے ذہن نشین ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت نبی اچھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. ایسا ہی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ نتیجہ نکلا کہ کئی احادیث پر مشتمل ان سے روایات ملتی ہیں. ماشاء اللہ ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے. آپ کا نام جو ہے دو نام جو ہے اکثر جو ہے روایات کے اندر ملتے ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، اور یہ انتہائی عظیم صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ 6 ہجری کو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کو جو ہے تقریباً آپ سے 384 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں، اور آپ قبیلہ دوست سے آپ کا تعلق ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ہیرو ہیں. یہ انہوں نے کتنے جو ہے اچھے جو ہے حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اکٹھا کر کے ہم تک پہنچایا ہے. دیکھیں نا، ہمیں ہمارے بچوں کو اگر فلموں کے جو اداکار ہیں ان کے نام پوچھے جائیں تو ہم بڑے جلدی سے وہ پوری ان کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہ صحابی ہیں عظیم صحابہ کرام، ان کی حالات زندگی، ان کے نام، ان کے احوال مجھے بھی اور ہم سب بھائیوں کو ان کا علم ہونا چاہیے، ہماری اولادوں کو بھی، نہیں تو آنے والی نسلیں پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ ہوتے کون ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ قبیلہ دوست سے ان کا تعلق ہے، اور 59 ہجری کو 59 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور غرقد نامی قبر بقیع کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے مدفون کیا گیا ہے. تو یہ صحابی رسول روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں، هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے جو ہے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موطا امام مالک کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت وہاں پر مکمل تفصیل سے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی جو ہے بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پانی پینے کے لیے موجود ہوتا ہے، تو جب وہاں پر نماز کا وقت ہوتا ہے یا ہم وضو کرتے ہیں تو جو ہم پانی پینے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کریں تو ہمارا پینے والا پانی کم پڑ جائے گا. تو اس لیے کیا ہم جو ہے سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس زمن کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے سوال کا جواب دیا کہ هو الطہور ماؤہ، اس کا جو پانی ہے وہ تمہارے لیے پاک ہے، اس سے تم وضو کر سکتے ہو. لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسٹرا چیز جو ہے اس کو دی کہ والحل میتتہ، اس کا جو مردار ہے سمندر کا وہ بھی تمہارے لیے حلال. ایک نئی جو ہے چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے دے دی کہ اے سوال کرنے والے، جو اس کا مردار ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، وہ تم کھا سکتے ہو. لیکن اس کے اندر ایک بات مجھے اور آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے کہ سمندر کا ہر وہ جانور میرے اور آپ کے لیے حلال ہے جو سمندر کے باہر جب آپ اس کو نکالیں تو وہ زندہ نہ رہ سکے. یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کا، وہ تو کچھوا بھی جو ہے سمندر کے اندر ہوتا ہے، اس طرح وہ کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ نہیں. وہ جانور سمندر کے اندر میرے اور آپ کے لیے مردار ہو یا جو بھی جانور ہو سمندر کے اندر حلال کیا گیا ہے، جس کو باہر نکالیں تو وہ زندہ نہ رہ سکے، وہ میں اور آپ جو ہے کھا بھی سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے روایت کے جو بیان کرنے والے ہیں ان کا حوالہ نکل کرتے ہیں کہ اخرجہ الاربعہ، اس کو جو ہے 4 ائمہ کرام نے، جب بھی جو ہے اس کتاب کے اندر اخرجہ الاربعہ کا الفاظ آئیں گے، 4 ائمہ نے اس کو جو ہے حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. وہ ہے امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ. جب بھی ہم حدیث پڑھیں گے اگر اخرجہ الاربعہ کا لفظ آئے گا تو میں نے اور آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اس کو 4 ائمہ نے، امام ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی
کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بھی نقل فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں واللفظ ابن ابی شیبہ، لیکن جو یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے یہ متن جو ذکر کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا، یہ امام ابن شیبہ کی جو روایت ہے اس کا متن میں نے اپنی کتاب کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ واللفظ لہو، اس کا جو متن ہے امام ابن شیبہ کی کتاب کا، اس کو میں نے یہاں پر ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔